سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ وہ آپ کے پاس عذر بنا کر لائیں گے جب تم لوگ لوٹ کر جاؤ گے ان کے پاس۔ آپ فرما دیجئے کہ تم عذر مت کرو، ہم تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے، ہمیں اللہ نے تمہاری سب کچھ بتا چکا ہے اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھے گا اور اس کا رسول، پھر تم غیب اور شہادت، کھلے اور چھپے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو کچھ تم کرتے تھے وہ تمہیں سب بتلائے گا۔ ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پلٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کر دو، سو تم ان سے درگزر کرو، بے شک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے۔ وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اگر آپ لوگ ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تو نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بھی پچھلی آیات سے چلے آنے والے مضمون کا ہی تسلسل ہے۔ جنگ تبوک سے منافقین کچھ رہ گئے تھے تو فرمایا کہ جب واپسی ہو رہی تھی جنگ تبوک سے تو وہیں وہی آ گئی جس میں اللہ نے یہ پہلے بتا دیا کہ جب تم لوگوں نے مدینہ منورہ جانا ہے تو اس طرح کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، جو جہاد میں ساتھ نہیں آئے تھے، نام کے مسلمان تھے مگر اندر سے منافق تھے، تو وہ لوگ آ کر عذر کریں گے۔ اچھا، ان میں سے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ وہ تمہیں اپنی بات کا یقین دلانا چاہیں گے۔ 3 قسم کے لوگ یہاں فرمایا، یہ 3 ان کے کام ہوں گے کہ وہ یقین دلانا چاہیں گے کہ ہم واقعتاً عذر تھا ہمیں، جو ہم نے جہاد پہ نہیں جا سکے تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم سستی کا شکار تھے یا بزدلی کا شکار تھے، بلکہ اصل بات یہ کہ ہمیں عذر تھا۔ تو کوشش کریں گے تمہیں اپنی بات پر لانے کی اور یقین دلانے کی، لیکن تم نے آگے سے یہ کہنا ہے لا تعتذروا، کوئی عذر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لن نؤمن لکم، کیونکہ تمہاری بات پر ہم قطعاً ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہم تسلیم نہیں کریں گے کہ تم لوگوں کو واقعی عذر تھا۔ اور ہم تسلیم کیسے کریں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تو تمہاری ساری باتیں میں کھول کھول کر بتا دی کہ فلاں کو یہ مسئلہ ہے، یہ تھا، وہ تھا۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول بھی تمہارے کام دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون،
کہ پھر یہ تو دنیا ہے، دنیا میں جس خدا نے تمہاری راز کی باتیں اور تمہارے جو اندر کی کہانی ہے وہ کھول کر جب رکھ دی ہے سامنے، تو آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور یہاں تمہیں رسوا ہونا پڑ رہا ہے، تو آخرت کی رسوائی کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر دے گا کہ کیا کیا کر کے آئے ہو، تمہارے اعمال کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، فرمایا کہ کچھ منافق ایسے بھی ہوں گے کہ جو آپ سے یہ نہیں توقع باندھیں گے کہ آپ ان کی بات پہ یقین کر لیں، کیونکہ یہ تو ذرا ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو انہوں نے چوری بھی کی ہے اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ پاک صاف بن جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں مسلمان رائے کیا رکھتے ہیں، بس ان کو اس سے غرض ہے کہ ہمیں کچھ کہا نہ جائے، بس ہمارے کوئی داروگیر نہ ہو، کوئی پوچھ تاچھ نہ ہو ہم سے، بس ہم سے درگزر ہو جائے، بس ان کا مقصد یہ ہے۔ لتعرضوا عنہم، وہ سارا کچھ قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ تم لوگ ان کا پیچھا نہ کرو۔ فاعرضوا عنہم، فرمایا کہ تمہیں بھی کیا ضرورت ہے کسی منافق کے پیچھے پڑھ کر اس سے یہ اقرار کروانا یا اس سے یہ اعتراف کروانا کہ تو جہاد سے جو رہ گیا تو اس کی وجہ تیری بزدلی تھی، دنیا کی محبت تھی یا سستی تھی، اس کا اقرار کروا کے آپ کو فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو پہلے بھی منافق ہے، پھر بھی منافق رہے گا، اور نہ صرف یہ کہ منافق ہے بلکہ وہ انتہائی گندا، ناپاک، رجس کہا، پلیدی کو، جو جیسے پیشاب پخانہ ہوتا ہے اس طرح کی، یعنی وہ اس کی اللہ کے ہاں یہ اسٹیٹس اس کا یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کافر اچھا ہے۔ کافر کم سے کم اتنی بات تو ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پر ہے، جو اس کے اندر ہے وہی اس کے باہر ہے۔ لیکن منافق تو اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے، زبان پہ کلمہ ہے، زبان پہ ایمان کا بول ہے، مگر دل کے اندر کفر کے ستون کھڑے ہیں۔ منافق تو یہ ہے، تو اس لیے اس کو فرمایا انہم رجسن، یہ تو پلیدی ہے، بالکل یہ ناپاک لوگ ہیں۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ لیکن یہ اس میں یہ ذہن میں رکھو کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، جزاء بما کانوا یکسبون، اللہ نے جو وہ کام کرتے تھے اسی کو ان کے سامنے لے آئے کہ یہ لوگ تمہارا دنیا کا یہ کام تھا، آج اس کی صورت یہ بن گئی، اس کے بدلے میں تمہیں یہ نعمت دے دی گئی۔ آگے تیسری قوم، تیسرے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے اس مقصد کے لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ ایک ہے کہ تم ان کی بات پہ یقین کر لو، اور دوسرے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ تم ہمیں درگزر کر دو، بس ہم کیا ہیں کیا نہیں ہم جانے اور ہمارا کام۔ اب یہ تیسری جو گروہ ہے یہ اس لیے قسمیں کھا رہا ہے کہ تاکہ مسلمان اس سے راضی ہو جائیں، یعنی بالکل جو ان کا پہلے کا جو درجہ ہے ان کی نظر میں وہی دوبارہ درجہ ان کا بحال ہو جائے، تو کچھ اس لیے قسمیں کھائیں گے۔ لیکن فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، کہ ان کی یہ قسمیں ان کی کسی کام نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان قسموں سے اگر تم لوگ یعنی مسلمان لوگ بالفرض راضی ہو بھی جائیں تو ان کے راضی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے جبکہ اللہ ناراض ہے۔ اس نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر تم لوگ راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ نے تو راضی نہیں ہونا۔ منافق جب تک منافق ہے اس سے سچی توبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک اللہ کی جو نظر میں اور اس کی فہرست میں اس کا شمار اچھے لوگوں میں نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔